بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور اس کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ مالک الملک نے ہماری تخلیق فرمائی، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک خوبصورت نظام تخلیق کیا جس میں مختلف پہلو اور زاویے ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے لکھے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ نظام مضبوط دین کا نظام ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا اور مشرکین کے ساتھ قتال کرنا جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو، یقین کر لو کہ اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے۔ محرم الحرام، حرمت والا مہینہ۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پے ہیں اور ایک علیحدہ ہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ ایک مسلمان کو یہ مبارک مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم محرم کے معنی دیکھتے ہیں۔ محرم کے معنی ہے مقدس، عظمت والا، حرام کیا گیا۔ اس ماہ مبارک میں ظلم اور زیادتی کرنا حرام ہے، قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینوں میں اللہ رب العزت کسی بھی مومن، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا حرام کیا ہے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں ظلم اور زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ اہل مکہ 3 مہینوں میں حج کی سعادت کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام میں، اور رجب میں عمرے کے لیے آتے۔ اللہ نے ان 4 مہینوں میں ظلم اور زیادتی کرنے سے اور جنگ و جدل کرنے سے منع کر دیا۔ کوئی بھی شخص اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون محفوظ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے مناسک پورے ادا کر سکے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب بھی ان مہینوں کی، حرمت والے مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ اب اس مہینے کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک سے ہمیں ملتی ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی اسی مبارک مہینے سے ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر سیدنا عمر نے صحابہ اکرام کے مشورے سے اللہ کے رسول کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دے دیا۔ اسلامی سال کا آغاز بھی اس ماہ مبارک سے ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے، اور اس کی روایت ہمیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے، خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ، جتنے اہتمام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے دیکھا، کسی اور روزے کو نہیں کرتے دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو بھی یہ روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس بات کا روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، فرعون کو غرق کر دیا، تو ہم شکر کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور تمام انبیاء بھائی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا
اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 کا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت ایک اور روایت سے ملتی ہے کہ رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ محرم کو قرار دیا۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے جس کو تم محرم کہتے ہو، شہر اللہ، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کسی بھی اور مہینے کے ساتھ شہر اللہ کا لقب نہیں لگایا، اسی مہینے کے ساتھ شہر اللہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہوں کو اس کے ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی فضیلت اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کا روزہ رکھنے سے پورے سال کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ لوگوں نے اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 محرم کے متعلق اور اس کے روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا، تو اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ 1 سال کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اس مہینے کو حاصل ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظمت والے مہینے میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو کہ 3 محرم کو ہوا تھا۔ اس ماہ مبارک کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس میں اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں افضل عبادت روزہ رکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی میں موقع دیا ہے تو ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ نفلی روزہ ہے۔ نفلی عبادات کا اہتمام کرنے سے بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اور اللہ کی محبت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت سے اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔